اچھا ایک بات اور ہے، 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں، 3-4 آیتیں، بڑی پتہ کی بات ہے۔ دیکھیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی کہ جو برے لوگ ہیں نا، جہنم میں جب داخل کر دیے جائیں گے تو وہ لوگ جہنم کا جو داروغہ ہے، گیٹ کیپر ہے، فرشتہ مالک نام ہے اس کو پکاریں گے۔ دنیا کے اندر ان کو غیر اللہ کی پکارنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہاں سزا پا رہے ہیں، اب تو اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، مگر وہاں پر بھی ان کی زبان سے دوسروں کو پکارنا لکھا ہے تو دوسروں کو ہی پکار رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور پکار کر کہیں گے جہنمی لوگ، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، اے مالک اپنے رب سے کہو۔ ذرا غور کرو، ایک قرآن سمجھنے کے لیے سمجھو ذرا، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، اپنے رب سے کہو۔ حالانکہ رب تو ان کے بھی ہیں نا، وہ ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ایک غلطی اگر کی ہے، چلو اے مالک ہمارے رب سے جا کر کہو، مگر اے مالک اپنے رب سے جا کر کہو، یعنی شرک کی اتنی عادت پڑی ہے نا، یہ بابا وہ بابا، یہ ملنگ وہ ملنگ کے چکر میں، کہ وہاں جانے کے بعد بھی جہنم میں داخل ہو گئے اور تب بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ تب بھی دوسروں کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں اپنے رب سے۔ سوچئے اللہ رب العالمین ایسی بری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا سورہ دخان ہے، 1-2 آیتیں سورہ دخان کی ہیں۔ سورہ دخان کی جو پہلی آیتیں ہیں ہے نا، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا بات کہی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس قرآن کو ہم نے بابرکت رات میں اتارا ہے، بابرکت رات میں اتارا ہے۔ برکت کس لیے ہے نا، بابرکت رات میں اتارا ہے، اور ہم ڈرانے والے ہیں اس قرآن کو۔ یعنی جس کتاب کو جس رات میں اتارا گیا تو اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر وہ رات۔ تو جس کی وجہ سے وہ رات اتنی اہم ہوئی، وہ چیز کتنی اہم ہوگی لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر اہم ہے نا، لیکن لیلۃ القدر اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ تو جب اس کے اتارنے سے وہ رات اتنی اہم ہے تو پھر اس کی اہمیت کتنی ہوگی، وہ سوچنے والی بات ہے۔ اچھا ایک بات آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے رات میں ہی اتارا ہے، کیوں دن میں کیوں نہیں اتارا؟ ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے ہم نے دن میں اتارا، اللہ تعالیٰ اس کو اتارنے کے لیے دن کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، دن بھی اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، پھر رات میں کیوں؟ رات بڑی خاص ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو آپ، تھوڑا سا میں واضح کر رہا ہوں۔ رات دیکھا جائے حقیقی معنوں میں تو رات وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم تمام مشغولیات سے فری ہو جاتے ہیں، ہے نا، ذہن ہمارا خالی ہو جاتا ہے نا، پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں کوئی چیز دی جائے تو زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ورنہ دن میں ہم مصروف رہتے ہیں، دن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی اللہ کی روزی تلاش کرو، محنت کر رہے ہیں، اس کی بات اس کی بات، یہ گراہک وہ گراہک، یہ کام وہ کام، دن بھر مصروف ہے نا، اس میں کوئی کچھ بولے تو جلدی یاد نہیں رہتا۔ ابھی آپ سکون سے ہیں، رات آرام کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے رات میں نازل کیا ہے، اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، تاکہ اس کو بھولو نہیں، ذرہ برابر کی ذرہ دماغ سے نکل جائے، کیونکہ ہم نے وقت ہی ایسا انتخاب کیا ہے کہ تمہیں بھولنے نہیں دیں گے، کیونکہ پھر بھی انسان بھولنے پہ تلا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی رات میں لیلۃ القدر میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ابھی جب گزر جائیں گی نا لیلۃ القدر، جو بھی ہوگا اس میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اگلا لیلۃ القدر کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا۔ ہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کس کو اگلا لیلۃ القدر ملنے والا ہے کس کو نہیں ملنے والا ہے، سب فیصلہ کر دیا گیا لیلۃ القدر کے اندر کہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا۔ اچھا فرعون کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر۔ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے پر جو ہے آسمان زمین روتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مرنے پر صرف ان کے گھر والے روتے ہیں، آسمان زمین نہیں روتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے تعلق سے کہا کہ ان کے رونے پر آسمان زمین نہیں روئے، بننا ہمیں ایسا چاہیے کہ آسمان زمین آنسو بہائے کہ ہاں کوئی بندہ مرا ہے، انتقال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 29 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ بننا ویسا چاہیے کہ ہاں آسمان زمین آنسو بہائیں ہمارے انتقال پر، اتنا اچھا بننا چاہیے اور اس طریقے سے بننا چاہیے۔ اچھا ایک لاسٹ آیت
قرآن کی اتنی آیتیں ہم سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مکمل تفسیر تو کبھی نہیں ہو پاتی ہے، ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، جو بھی آیتیں سنتے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو بھی آیتیں سیکھیں، پڑھیں، ترجمہ جانیں، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی فائدہ مند ہے، نہیں تو پھر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الجاسیہ ہے نا، الجاسیہ ہے، آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، سنی آیت مگر پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کہ جیسے سنی نہیں عمل کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جو آدمی سنے اور سن کر کے عمل نہ کرے، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔